Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 جمادی الثانی روز ولادت دختر رسول خدا ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یہ دن عالم اسلام میں بہت ہی پر اہمیت دن ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ جاننا بہت ہی دشوار ہے۔ فاطمہ زہرا کا مقام اولیاء اللہ جانتے ہیں۔ خداوند عالم کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول فاطمہ زہرا کے مقام کو درک کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم حجت ہیں خداوند عالم کے مخلوق کے اوپر، اور ہمارے اوپر فاطمہ زہرا حجت ہیں، یعنی خدا کے حجتوں کے اوپر جو حجت ہے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور امام زمان حضرت مہدی صاحب العصر علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام اور عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے لیے رسول خدا کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی زمانے کے امام، حجت خدا، پوری دنیا جسے اپنا اسوہ حسنہ سمجھتی ہے، وہ ہستی اور وہ شخصیت فرماتے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے۔ ایک ایسا مقام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ ایک شخصی اور انفرادی مقام ہے۔ اور شخصی زندگی میں فاطمہ زہرا نے 18 سال زندگی گزاری، ایسی باعظمت خاتون جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اور ایک فاطمہ زہرا کی زندگی کا پہلو ہے اجتماعی پہلو، تفکر فاطمہ زہرا کہ فاطمہ زہرا کیسی فکر کر رہی تھی، کس ہدف کی خاطر دنیا میں زندگی کر رہی تھی۔ فاطمہ زہرا کی فکر جو ہے وہ فکر شہادت طلبی تھی۔ آج دنیا میں شہوت طلبی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا شہادت طلبی میں زندگی گزار رہی تھی، اور فاطمہ زہرا احسار کرنے پہ زندگی گزار رہی تھی۔ ہدف فاطمہ زہرا احسار کرنا تھا۔ زندگی میں دیکھیں اپنے سے دوسروں کو مقدم کر رہی ہر جگہ میں۔ اس وجہ سے زمانے کے امام صاحب عصر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ زمانے کے امام بھی شہادت طلبی کی فکر دے رہے ہیں لوگوں کو، اور احسار اور قربانی کا جذبہ دینا چاہتے ہیں۔ فاطمہ زہرا یہی کر رہی تھی۔ لوگ آگے پیغمبر خدا سے کنیزیں لیتے تھے اپنے گھر میں کام کاج کے لیے، فاطمہ زہرا نے احسار کیا، خود سے گھر میں کام کاج کرنے میں مصروف رہی۔ اسی وجہ سے فاطمہ زہرا نے ہر جگہ دوسروں کو مقدم رکھا۔ ایک رات پوری شب بیداری میں نماز میں گزارا، پھر صبح امام حسن مجتبیٰ نے کہا: اماں آپ نے پوری رات دعائیں مانگی لیکن ہمارا نام نہیں لیا۔ فاطمہ زہرا نے کہا: یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کا حق بنتا ہے، ہمسایوں کو دعا کرنے کے بعد پھر اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ پوری رات ہمسایوں کے نام لے کے، رشتہ داروں کا نام لے کے دعا کر رہی ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے۔
آج دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ نمونے عمل کی ضرورت ہے، اور نمونے عمل بھی خصوصاً ماں کے لیے۔ ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر ماں کا کردار انسان کی زندگی سے اٹھایا جائے، چھینا جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے، انسان پھر کہیں کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج دنیا سمجھ چکی ہے، دشمن سمجھ چکا ہے کہ لوگوں سے ماں کا کردار چھیننا چاہتا ہے۔ لوگوں کی زندگی میں جو ماں کا اہم کردار تھا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام شیر خدا ہے، امام المتقین ہے، اس کے باوجود ماں کے کردار کا کیسے اعتراف کرتے ہیں؟ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی تو علی مرتضیٰ اپنے بھائی عقیل سے فرماتے ہیں، عقیل نسب شناس تھے، عقیل سے کہتے ہیں کہ آپ عرب کے اقوام کو، عرب کے قبائل کو، عرب کے لوگوں کو، عرب کے خاندان کو بہترین انداز میں جانتے ہیں، آپ جا کے ایسی با شرافت اور با عظمت اور شجاع خاندان سے میرے لیے ایک خاتون کا انتخاب کریں، تاکہ اس خاتون سے ایک شجاع فرزند دنیا میں آئے گا، کل کربلا میں نواز رسول ابا عبداللہ حسین کا کام آئے گا۔ دیکھیں ماں کا کردار۔ اس وقت علی مرتضیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں حجت خدا ہوں، میں شیر خدا ہوں، مجھ سے جو پیدا آئے گا دنیا میں وہ حسین کا ساتھ دے گا، نہیں، ماں کے کردار کا اعتراف کر رہے ہیں، اور عقیل سے فرماتے ایک شجاع خاتون اور شجاع خاندان کا انتخاب کریں۔ اسی طرح جنگ صفین میں جب محمد ابن حنفیہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی جب جنگ میں تھوڑی جو سستی دکھا رہے تھے تو علی مرتضیٰ نے کہا یہ سستی میرے بیٹے سے جو نظر آ رہی ہے ماں کی وجہ سے ہے، ماں کی وجہ سے اس میں یہ سستی اور جنگ میں تھوڑی جو کندی آئی یہ ماں سے ورثے میں لیا ہے۔ دیکھیں ماں کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے میں ماں کا جو مقام اور منزلت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا نے شادی کو آسان بنایا۔ بازاروں میں جو لڑکیاں ملیں گی اس سے شادی کرو، ہاسپٹل میں جو لڑکی آشنا ہوگی اس سے شادی کرے، پسند کی شادی کو رواج دیا، سکول اور کالج میں جو لڑکی ملے گی اس سے شادی کرے، خاندان کو نہ دیکھے، حتی یہاں تک گئے کہ مذہب کو نہیں دیکھ رہے، خاندان کو نہیں دیکھ رہے، جہاں بھی مل گئی لڑکی اس کو اپنے لیے پسند کی شادی بنا کے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ صرف یہ آپ کی بیوی بنے گی، نہیں، یہ آپ کے بچوں کی ماں بننے والی۔ اب بازار میں جو لڑکی عاشق بن گئے ہو جس کا، وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ آپ کے بچوں کی کیسی تربیت کرے گی؟ کل آپ کے بچے کہاں پہنچ جائیں گے؟ امیر المومنین حجت خدا ہوتے ہوئے، شیر خدا ہوتے ہوئے، بچوں کی تربیت کے لیے ماں کا کردار انتخاب کر رہا ہے، ایک شجاع خاندان کا انتخاب کر رہا ہے، تاکہ حسین کے لیے عباس جیسا بیٹا دنیا میں۔ اور خداوند عالم نے بھی قرآن میں ماں کے کردار کو بہت ہی عظمت سے یاد کیا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مسیح ہیں، آج سے 2020 سال پہلے آئے ہیں، آج تک دنیا میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کوئی نبی مان رہا ہے، کوئی اس کو خدا مان رہا ہے۔ ایک کیسی عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ ہے دنیا میں۔ آج دنیا میں 2/3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہیں، آج بھی دنیا میں یعنی نصف سے زیادہ لوگ عیسائی ہیں، عیسیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اور جب بھی خداوند عالم اس عیسیٰ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں فوراً ماں کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرماتے ہیں کہ اے مریم، آپ کو خدا نے انتخاب کیا ہے، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ ماں کے وجہ سے، ماں کے کردار کی وجہ سے عیسیٰ جیسے فرزند دنیا میں آئے۔ اور جب مریم کی بات ہوتی ہے تو مریم کی ماں کا یاد کرتا ہے خداوند عالم قرآن میں۔ دیکھیں ماں کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ سورہ مبارک آل عمران کی 35 نمبر آیت سے شروع ہے یہ سلسلہ، حضرت ابراہیم کی ماں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ماں کا کردار بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد رکھیں میرے حبیب جب عمران کی بیوی نے
کون ہے نام بھی نہیں لے رہا ہے، لیکن مقام عظمت دیکھیے ماں کا۔ عمران کی بیوی نے خداوند عالم سے یہ عہد کیا، نظر کیا کہ پروردگارہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، یہ صرف آپ کی خدمت میں وقف ہوگا، آپ کی عبادت کے لیے خاص کر دیتی ہوں۔ فتقبل منی، پروردگارہ مجھ سے یہ بچہ جو ہے وہ قبول کریں، انکا انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے، میں نے کس خلوص کے ساتھ اس بچے کو آپ کے لیے وقف کیا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب دنیا میں آئے یہ بچہ دیکھا تو مریم سلام اللہ علیہا کی شکل میں، فوراً ماں پکارتی ہے، پروردگار میں نے تو